ہمارے ملک کے اندر یہ توجہ کریں سارے حضرات، ایک قانون بنایا گیا کہ 18 سال سے پہلے کوئی شادی نہیں کر سکتا۔ میں ساری پارلیمنٹ والوں نے جنہوں نے قانون بنایا میں ان کی مذمت کرتا ہوں، اور میں ان کو کہتا ہوں یہ قانون آپ کو واپس لینا چاہیے، آپ کو شرم آنی چاہیے۔ میں کہتا ہوں آپ بتاؤ جب سیدہ کائنات کا نکاح ہوا تھا تو عمر کتنی تھی؟ نبی کی باقی 3 بیٹیوں کا نکاح ہوا تو عمر کتنی تھی؟ آپ کو شرم آنی چاہیے، آپ یہ قانون نہیں بنا سکتے۔ 18 سال کے بعد اگر شادی پہلے کوئی نہیں کر سکتا تو جتنی جوانی سے بچے جوان ہو رہے ہیں تیزی کے ساتھ، یہ تو گناہوں میں ملوث ہو جائیں گے۔ تم نے نکاح کا دروازہ بند کر دیا، تمہیں بدکاری کا دروازہ بند کرنا چاہیے تھا۔ انہوں نے نکاح کا دروازہ بند کیا ہے، بدکاری کا دروازہ کھول دیا۔ 18 سال تک یہ نوجوان کیا کچھ نہیں کرتے رہیں گے۔ پھر مخلوط تعلیم ہے، اور آج کل موبائل نے ویسے ہی بیڑا غرق کر دیا۔ تو ایسے قوانین نہیں بنانے چاہیے جو اسلام کے متصادم ہوں یا ٹکرائیں۔ یہی وہ قانون ہے جنہوں نے آ کر اسلام کی دھجیاں اڑائی ہوئی ہیں، اور یہ معاشرہ بے رہروی کا شکار ہے۔ اور پھر لوگ کہتے ہیں کہ اولاد نافرمان ہے اور یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا۔ جب اسلام کو اپنے قدموں تلے روندو گے تو پھر تمہارا یہی اثر ہوگا۔ اسلام کو تو اللہ پھر عروج ہی عطا فرما دے گا نا۔ اسلام کو مٹانے کے لیے تو بڑے بڑے آئے، یہاں اکبر بادشاہ جیسے آئے اللہ نے انہیں برباد کر دیا، یہاں یزید جیسے آئے اللہ نے انہیں برباد کر دیا، یہاں تو منگول آئے خدا نے انہیں برباد کر دیا، یہاں تاتاری آئے اللہ نے انہیں برباد کر دیا۔ محمد مصطفیٰ کے دین کا جھنڈا ہمیشہ بلند رہے۔ تو دوستان گرامی، اس واسطے ان کو اس قانون پر یہ کہنا کہ نظر ثانی وہاں ہوتی ہے جہاں تھوڑی سی بندے سے غلطی ہو جائے، یہاں غلطی نہیں، یہ شریعت کے مخالف بات ہے۔ ان کو معذرت بھی کرنی چاہیے اور قانون علماء کی موجودگی میں بنانا چاہیے۔ اصل جن کے پیچھے لگ کے یہ قانون بنا رہے ہیں انہوں نے تو پورے معاشرے کو بے حیا بنا دیا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے جب ہم ایسی بات کرتے ہیں، شرم و حیا والا اور اسلام سے محبت کرنے والا ہی بندہ ہماری بات سن کے ہمیں دعا دیتا ہے۔ کمینہ بندہ ہمیشہ وہ ہم سے مخالفت مول لے لیتا ہے، لیکن چاسی تا ہوندی ہے بندہ گل کرے کسی نو پیڑتے ہوئے نا یار ہے، اور جو اسلام والے ہیں وہ خوش ہوتے ہیں الحمدللہ۔ تو اس واسطے یہ بات کرنی چاہیے۔ اگر ہم مداہنت کا شکار ہوں گے تو پھر زمانے میں کون بات کرے گا؟ ہمیں کرنی چاہیے، اور ہو سکتا ہے یہی ہماری باتیں جو حق بیانی کی ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بھی بہتر طریقے سے کرنے کی توفیق دے دے، پر جو حق بیانی ہے ہو سکتا ہے اسی کے صدقے ہماری بخشش ہو جائے۔ ہمارے پاس اور بڑے عمل تو نہیں ہیں، لیکن حضور کے دین کے چوکیدار ہم ضرور ہیں۔ چوکیدار زیادہ امیر نہیں ہوتا، لیکن مالک اسے پسند کرتا ہے کہ میں پاویں سو جانا پر میرے مال دی حفاظت کرتا ہے۔ اگر آپ اپنے چوکیدار سے محبت کرتے ہیں تو حضور اپنے نوکروں سے چوکیداروں سے محبت نہیں فرماتے ہیں؟ ان کو پتہ ہے کہ ہم کیسے کیسے بھیڑیوں سے آنکھیں ڈال کے بات کرتے ہیں۔ تو اس واسطے اسلام کے کسی بھی قانون کو اپنے قدموں تلے روندنے کی اجازت نہیں ہے۔